آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی امت تک جتنی بھی امتیں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے ماننے والے ہیں چاہے نہیں ماننے والے، آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی امت تک جب رب العزت نے جس امت کو بھی مخاطب بنایا، توجہ کیجیے گا، جس امت کو بھی خطاب کیا، کسی امت کو آمنو سے نہیں خطاب کیا، ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنو، یہ خطاب کسی امت کو نہیں ملا، نہ کسی امت کو آمنو سے مخاطب کیا گیا، نہ کسی امت کو خیر امہ کا خطاب عطا کیا گیا، کسی امت کو یہ نہیں کہا گیا کنتم خیر امہ، ٹھیک ہے، کہ تم خیر پر ہو، کسی کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم ایمان والے ہو، یہ اعزاز، یہ شرف صرف امت مسلمہ، امت محمدی کے حصے میں آیا، جو محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، صرف انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ خالق کائنات نے جب ندا دی، مخاطب بنایا، تو ان لوگوں کو کہا یا ایھا الذین آمنو، اے مجھے ماننے والے لوگوں، اور جب دوسری طرح خطاب کیا تو فرمایا خیر امہ، اے مجھے ماننے والے لوگوں تم خیر امت ہو۔ دونوں اعزاز امت محمدی کو عطا کیے گئے۔ ابھی بھی آپ بات نہیں سمجھیں گے، آگے چلتے ہیں۔ پہلی امتوں کو آمنو کا خطاب نہیں ملا، خیر امہ نہیں کہا گیا، اس امت کو آمنو بھی کہا گیا، خیر امہ بھی کہا گیا، کیوں؟ اب یہ کیوں کا جب جواب آپ کو ملے گا پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ نسبت کیا چیز ہے، ٹھیک ہے؟ کیا یہ امت پہلی امتوں سے زیادہ طاقتور ہے اس وجہ سے؟ نہیں، وہ اس سے زیادہ طاقتور لوگ ہو گزرے ہیں۔ کھجور کے درخت جتنے ان کے قد ہوتے تھے لوگوں کے، پہاڑوں میں وہ یہ مشینیں اب ایجاد ہو گئی ہیں نا، مشینوں کے بنا وہ پہاڑوں کو کاٹ دیتے تھے، پہاڑوں میں گھر بناتے تھے، وہ اس امت سے بھی زیادہ طاقتور تھے۔ اچھا، کیا یہ امت ان سے زیادہ خوبصورت ہے اس وجہ سے؟ یہ بات بھی نہیں ہے۔ کیا یہ امت ان سے زیادہ نیک ہے؟ ٹھیک ہے، کیا یہ امت جھوٹ نہیں بولتی اس وجہ سے؟ ندیم صاحب، کیا یہ امت چوری نہیں کرتی اس وجہ سے؟ اس کو خیر امہ کہا گیا، اس کو آمنو کہا گیا۔ کیا یہ امت خیانت نہیں کرتی اس وجہ سے اسے خیر امہ کہا گیا، اسے آمنو کہا گیا؟ یا یہ امت نمازیں بہت پڑھتی ہے اس وجہ سے اسے کہا گیا؟ یا یہ امت نوافل بہت ادا کرتی ہے، روزے بہت رکھتی ہے، رات کو قیام کرتی ہے، دن کو روزے میں گزار دیتی ہے، اس وجہ سے؟ نہیں، اس وجہ سے اسے آمنو سے خطاب نہیں کیا گیا، اس وجہ سے اسے خیر امہ نہیں کہا گیا کہ اس کی نمازیں بہت اچھی ہیں، اس کے معاملات بہت اچھے ہیں، اس کا ناپ تول بہت اچھا ہے، نہیں۔ اگر اس پر آ جائیں تو شاید ہم ان لوگوں سے بھی آگے گزر چکے ہیں۔ کیا اس وجہ سے کہا گیا کہ یہ امت زنا نہیں کرتی؟ یہ بات بھی نہیں ہے، ہر خامی موجود ہے اس امت میں، لیکن پھر بھی اس کو آمنو سے خطاب کیوں کیا گیا؟ اس کو خیر امہ کیوں کہا گیا؟ اب سمجھیے گا نسبت کو، اسے آمنو سے خطاب صرف اس وجہ سے کیا جاتا ہے، اسے خیر امت سے اس وجہ سے ملقب کیا جاتا ہے کہ اس امت کی نسبت جو ہے وہ تاجدار کائنات کے ساتھ ہے، اس امت کی نسبت آقا کریم کی ذات کے ساتھ ہے، اس امت کو منسوب کیا جاتا ہے تو وہ مدنی تاجدار کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس امت کو جب منسوب کیا جاتا ہے وہ امام الانبیاء کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس نسبت کی وجہ سے، اس اضافت کی وجہ سے یہ گناہگار ہو کر بھی، چور ہو کر بھی، زانی ہو کر بھی، خیانت کرنے والے ہو کر بھی، ناپ تول میں کمی کرنے والے ہو کر بھی خیر امہ کے لقب کے ساتھ ملقب ہوتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ یہ تاجدار کائنات کی امت ہے۔ اس نسبت نے ہمیں پاکیزہ کر دیا، اس نسبت نے ہمیں عروج عطا کر دیا، اس نسبت نے ہمیں باقی امتوں سے ممتاز کر دیا۔